بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم دونوں دوستوں کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ تم میرے ساتھ یورپ چلو گے اور میں وہاں تمہارے لیے تمام کوششیں کروں گا۔ شاید تمہیں میرے بارے میں تمام تفصیلات نہیں معلوم مسٹر نصیبو، یہ درست ہے کہ یہاں آ کر میں تمہارے چنگل میں پھنس چکا ہوں اور حالات کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن یورپ میں میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ وہاں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہر چند کہ وہاں کی پولیس میرے پیچھے ہے، لیکن بڑے بڑے اعلیٰ افسران میرے دوست بھی ہیں اور وہ ہر اس خطرے کا سد باب خود ہی کر لیتے ہیں جو مجھے پیش آنے والا ہوتا ہے۔ ان حالات میں میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکوں گا۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں مسٹر گولیور، مجھے جواب دو، کیا تم مجھے یہ سرٹیفکیٹ دینا پسند کرو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، لاؤ کاغذ اور قلم منگوا لو، میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں۔ گولیور نے جواب دیا اور نصیبوں نے دروازے کی طرف رخ کر کے ہانک لگائی، او بشیرن کاغذ اور قلم لے آ، جلدی کر۔ لائی استاد۔ باہر سے آواز آئی اور تھوڑی دیر کے بعد انہی منحوس چہروں میں سے ایک اندر داخل ہو گیا جنہوں نے گولیور کا کباڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک خوبصورت پیڈ اور قلم گولیور کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور گولیور نے اپنے بارے میں تفصیلات لکھتے ہوئے لکھا، میں آلڈرس گولیور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس ملک میں آ کر مجھے شدید ترین ذہنی اذیتوں کا شکار ہونا پڑا۔ میں جس نے اس ملک میں داخل ہوتے ہی ایک غیر ملکی سفارت خانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بے شمار قتل کیے میں نے، اور اس کے بعد ایک مخصوص پروگرام کے تحت یہاں پر عمل پیرا ہو گیا۔ میں جس نے یورپ کے بے شمار ملکوں میں تہلکہ مچا رکھا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں آ کر مسٹر سہیل یا نصیبوں کے ہاتھوں میری وہ درگت بنی جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ بہرطور مسٹر نصیبوں کے لیے یہ الفاظ سند کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں باہوش و حواس ان پر دستخط کر رہا ہوں۔ گولیور نے اپنے دستخط کیے اور پیڈ نصیبوں کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ مسٹر گولیور، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے اس قسم کے بہت سے کاغذات جمع کر چکا ہوں، کیا آپ انہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ کون کون سے لوگ ہیں جن سے تم ٹکرا چکے ہو؟ گولیور نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، نصیبو بولا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ گولیور انتظار کرتا رہا۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور دفتن وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کے پورے بدن میں سنسناہٹیں دوڑنے لگی تھیں۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے تک آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ تو نہ کھلا، لیکن ایک بہت ہی چھوٹی سی کھڑکی چھت کے قریب کھل گئی اور کسی نے اندر جھانک کر کہا، کیا بات ہے بھیا، کیوں پھٹا پھٹ کیے جا رہے ہو؟ گرمی لگ رہی ہے کیا؟ جاؤ، غسل خانہ قریب ہے، جا کر نہا لو۔ نصیبو کہاں ہے؟ اپنے گھر ہوگا، جواب ملا۔ کیا بکواس ہے، اسے ادھر بھیجو۔ ارے واہ، کیسے ادھر بھیجوں؟ استاد تو چلا گیا۔ کیا بکواس کرتے ہو، کہاں چلے گئے ہیں؟ لو بھیا، بکواس کر رہے ہیں ہم؟ وہ تم یا ہم میں سے کسی کے پابند ہیں کیا؟ جہاں ان کا دل چاہا چلے گئے۔ میرے بارے میں کیا کہہ گئے ہیں؟ یہی کہ نہائیں دھوئیں اور آرام کریں، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے انہیں، بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اوپر سے جواب ملا اور گولیور اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ کم بخت ایک بار پھر چوٹ دے گیا، ذلیل انسان۔ گولیور اسے گالیاں دینے لگا اور اپنا سر پیٹنے لگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نصیبوں نے اسے ایک اور چوٹ دے دی تھی اور گولیور اب گلے گلے تک دلدل میں دھنس گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس ملک میں آ کر زندگی کی شام ہونی تھی اور یہ شام قریب آ گئی ہے۔ دوپہر کے کھانے پر اتفاق سے سب جمع ہو گئے تھے۔ نواب تمیز الدین صاحب بھی تھے، عزیز الدین بھی تھے اور سہیل بھی موجود تھا۔ شیخی اور عالم پناہ چونکہ اپنے دفتروں میں تھے اس لیے ان کی آمد کی توقع نہیں تھی، لیکن جب دونوں بھی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔
نواب عزیز الدین صاحب نے کہا، ارے بھائی خیریت، آج دفتر کی چھٹی کر ڈالی کیا؟ جی ہاں پھوپھا جان، کاروباری معاملات کچھ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ نہایت مناسب۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ آج کل تو آپ کا کیس ہمارے ہاتھ میں ہے، شیکی نے جواب دیا۔ کیا ہوا ہمارے کیس کا بھائی؟ پھوپھا جان، جو کچھ ہم نے شروع کیا ہے ظاہر ہے اس میں شدید محنت کی ضرورت ہے، اور محنت اور ذہانت ہی ہمیں کامیابی کے راستے دکھا سکتی ہے۔ ہم ان راستوں پر چل پڑے ہیں پھوپھا جان، بس آپ کی دعائیں ہونی چاہیے۔ دراصل ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہنے کے اہل ہیں اور آپ ہمیں واپس افریقہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو تم یہ ثابت کر رہے ہو آج کل؟ نواب تمیز الدین نے کہا، جی ہاں، آپ کی دعاؤں سے۔ کیا ہوا اس سلسلے میں؟ نواب خیرات علی سے کوئی بات چیت ہوئی؟ جی ہاں، عالم پناہ نے فوراً جواب دیا، اور سب چونک پڑے۔ صفدر کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے عالم پناہ کو دیکھا، اور پھر شیکی کو دیکھا، اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سب نے معنی خیز انداز میں گردنیں ہلائی تھیں۔ کیا بات ہوئی ان سے؟ مجھے تو کہیں سے ٹوٹے پھوٹے نظر نہیں آ رہے، نواب عزیز خان نے کہا۔ بھلا وہ کیوں؟ ٹوٹ پھوٹ کی کیا گنجائش تھی اس میں؟ نواب تمیز الدین نے کہا، میں بتا چکا ہوں تمہیں تمیز الدین کہ نواب خیرات علی اس کوٹھی کے معاملات میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، قدامت پسند آدمی ہیں۔ آج تک نوابی ذہن سے نہیں گئی، اور وہ اس کوٹھی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ وہ اسے بیچنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، نواب عزیز الدین نے کہا۔ نہیں پھوپھا جان، ایسا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ ہم اس کوٹھی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک بار پھر سب چونک پڑے۔ نواب عزیز الدین خان بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بولے، بڑی سیدھی سی بات ہے پھوپھا میاں کہ کوٹھی کا سودا ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو تمام رقم ایک ڈرافٹ بنا کر مجھے دے سکتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر آپ کو قبضہ مل جائے گا، شفیع الدین شیکی نے کہا۔ کھانا تو رک گیا تھا، سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر تمیز الدین نے کہا، گدھے ہیں بھائی صاحب، یہ دونوں بکواس کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بھلا خیرات علی کوٹھی بیچنے پر کیوں آمادہ ہوں گے؟ کمال کی بات ہے، گدھا کہنے کے پیسے الگ سے لگ جائیں گے پھوپھا جان، عالم پناہ نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نواب تمیز الدین بولے، مطلب یہ ہے کہ آج دوپہر کے بعد کوٹھی کا سودا مکمل ہو جائے گا، رقم کا تعین کر لیا جائے گا، آپ چاہیں تو ٹیلی فون پر بات کی جا سکتی ہے۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ نواب عزیز الدین خان بولے، جی ہاں، ہمارے پاگل پن کا دورہ ختم ہو چکا ہے، وہ تو بس یوں ہی بچوں کے مزے کروا رہے تھے، شفیع الدین شیکی نے کہا، اور صفدر کے ہونٹ بھینچ گئے۔ تو پھر ابھی تھوڑی دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر میرے سامنے نواب خیرات علی سے بات کرو۔ ویسے تم نے کیا چکر چلایا ہے؟ یہ ہمارے راز ہیں، اس بارے میں آپ کو بتانا ممکن نہیں ہے، ویسے ہمارا کمیشن نہیں بھولیے گا، عالم پناہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم وہ کوٹھی ہمیں دلانے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف کمیشن بلکہ تمہیں انعام بھی ملے گا، نواب عزیز الدین نے کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، کھانا شروع کیجئے، بسم اللہ، شیکی نے کہا، اور سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صفدر بار بار کن اکھیوں سے ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیکی اور عالم پناہ یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔ باہر صورت کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نواب عزیز الدین اور نواب تمیز الدین ان دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ دوسروں لوگوں کو ساتھ آنے سے منع کر دیا گیا۔ باہر صفدر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، یارو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، نواب خیرات علی کو کس نے نہیں دیکھا، اتنی آسانی سے سودا ہو جانا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ اشتہارات دینے سے اتنی بات تو ہو سکتی ہے کہ نواب خیرات علی ان دونوں کو کمرے میں بند کر کے ان کی کھال اتار دیتا، لیکن وہ ان سے کوٹھی کی سودے بازی نہیں کرے گا، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ معلوم کرو، کسی بھی طرح معلوم کرو آصف کہ یہ سب ہوا کیا ہے، کیا یہ لوگ واقعی سنجیدہ ہیں یا؟ مگر کس طرح معلوم کیا جائے؟ آصف نے پوچھا۔ سوچو، اس سلسلے میں کچھ سوچو، میرا خیال ہے ہم خود بھی نواب خیرات علی کو ٹیلی فون کریں۔ وہ کس طرح؟ کوٹھی کے سودے کے بارے میں اسی اشتہار کے تحت۔ ٹھیک ہے، آصف بولا، اور پورا گروہ ایک اور کمرے میں چل پڑا۔ یہاں دوسرا ٹیلی فون موجود تھا۔ ٹیلی فون پر برابر کی کوٹھی کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے، لیکن لائن انگیج ملی۔ او شاید بات ہو رہی ہے۔
کاش یہ بات ہم کسی طرح سن سکتے۔ صفدر بولا، ناممکن ہے، انکل نے کوٹھی کے تمام فون الگ الگ کروا دیے ہیں، کسی بھی ٹیلی فون پر دوسرے ٹیلی فون کی بات نہیں سنی جا سکتی۔ تو پھر انتظار کرو، صفدر نے جواب دیا، اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف نواب تمیز الدین اور عزیز الدین شفیع الدین شیکی اور عالم پناہ کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ شیکی نواب خیرات علی کے ٹیلی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ چند ساتھ کے بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں دردانہ بول رہی ہوں۔ مس دردانہ، براہ کرم نواب خیرات علی سے ہماری بات کروائیں۔ کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ میں وہی سیکرٹری ہوں نواب صاحب کا، جس نے صبح کوٹھی کے سلسلے میں آپ کے دادا جان سے بات کی تھی۔ او اچھا، میں ابھی دادا جان سے رابطہ قائم کراتی ہوں آپ کا۔ دوسری طرف سے جواب ملا، اور چند لمحات کے بعد نواب خیرات علی کی آواز سنائی دی، ہاں بول رہا ہوں۔ نواب صاحب؟ ہاں میں ہی ہوں۔ دوسری طرف سے نواب خیرات علی کی آواز سنائی دی، نواب صاحب آپ کا حکم تھا کہ دوپہر کے بعد آپ سے کوٹھی کے لیے رابطہ قائم کیا جائے۔ کون بول رہے ہو؟ وہی آپ کا خادم سیکرٹری جس نے صبح کو آپ سے گفتگو کی تھی۔ ہاں اچھا، کیا بات کرنی ہے اس سلسلے میں؟ نواب صاحب نے پوچھا، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں قبلہ کہ کوٹھی کی قیمت کا کیا تعین کیا گیا ہے۔ نواب خیرات علی کو تم کوٹھی کی قیمت ادا کرو گے؟ بے وقوف گدھے کہیں کے، کیا ہے تمہارے پاس؟ جو کچھ ہے دے دو، ہم کوٹھی بیچنے پر تل گئے ہیں تو ہر قیمت پر اسے فروخت کر دیں گے۔ حضور قبلہ آپ کی محبت ہے، ورنہ ہم کس قابل ہیں؟ یہ تو آپ کا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ آپ اپنی اتنی عظیم الشان کوٹھی ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ بہر صورت نواب کو نواب ہی پہچانتا ہے، کوئی عام آدمی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی عظیم الشان کوٹھی کو دوسروں کے سپرد کیا جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب تم نے ہمیں نواب تسلیم کیا ہے تو پھر یہ سودے بازی کیسی؟ پھر بھی نواب صاحب قیمت کا کوئی تعین تو کرنا ہی ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اتنی ضد کر رہے ہو تو میں بتائے دیتا ہوں۔ نواب صاحب بولے، کہیے کہیے، میں سن رہا ہوں۔ شیکی جلدی سے بولا، ایسا کرو 25 لاکھ روپے میں یہ کوٹھی ہم تمہیں دے سکتے ہیں، بولو منظور ہے؟ ایک منٹ، میں نواب صاحب قبلہ سے معلومات حاصل کر لوں۔ شیکی نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر نواب عزیز الدین کو قیمت بتا کر شیکی نے نواب خیرات علی کو ہاں کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، نواب خیرات علی نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ نواب عزیز الدین اور تمیز الدین خان اب بھی متحیر انداز میں کھڑے شیکی کی شکل دیکھ رہے تھے۔ پھر تمیز الدین خان نے کہا، ابے تم نے کہیں کوئی چکر تو نہیں چلایا؟ میں نہیں سمجھا پھوپھا جان، میرا مطلب ہے کسی اور کو ٹیلی فون کیا تھا یا نواب خیرات علی کو ہی؟ اب یہ آپ کی زیادتی ہے پھوپھا جان، کل جب کوٹھی آپ کے نام ہو جائے گی تو آپ میری بات مان لیجئے گا، میں اس سے پہلے تو آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ جی نہیں، یہ کاروباری راز ہیں، کسی کو نہیں بتائے جا سکتے، شیکی نے منہ بنا کر کہا۔ نواب عزیز الدین خان ہنسنے لگے تھے، پھر بولے، ٹھیک ہے تمیز الدین، بچہ سچ ہی کہہ رہا ہے، اپنے راز کیوں بتائے تمہیں؟ جس طرح بھی اس نے نواب خیرات علی کو تیار کیا، اس کا اپنا کام ہے۔ تو شیکی میاں، تمہارا کوئی اور مطالبہ تو نہیں ہے اس سلسلے میں؟ جی نہیں، یہ بتائیے کوٹھی کس کے نام ہوگی؟ میرے خیال میں نوشاب کے نام بہتر رہے گی، تم یہ کوٹھی نوشاب کے نام سے خرید لو۔ جی بہتر، میں محترمہ نوشاب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو کس وقت تک یہ کام ہو جائے گا؟ کل صبح 10 بجے تک۔ نوشاب کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے پھوپھا جان، بہتر ہے یہ معاملہ محترمہ نوشاب کے سامنے ہی طے ہو جائے، اور ہاں 25 لاکھ روپے کا ڈرافٹ تیار رکھیے گا، شیکی نے جواب دیا، اور نواب صاحب گردن ہلانے لگے۔ دن گزر گیا، لیکن دن بھر تبصرے ہوتے رہے تھے۔ صفدر نے نواب عزیز الدین کی زبانی یہ سن لیا تھا کہ نواب خیرات علی سے کوٹھی فروخت کرنے کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اور اب اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن صبح 10 بجے شفیع الدین شیکی نوشاب کو لے کر نواب خیرات علی کے ہاں چل پڑے۔ نوشاب کے ساتھ اس کا ایک وکیل بھی تھا، جسے نواب عزیز الدین خان نے ہی مہیا کیا تھا۔ وکیل نے تمام کاغذات تیار کر لیے تھے۔ نواب خیرات علی کی کوٹھی پر جا کر ان کاغذات پر دستخط کروا لیے گئے 25 لاکھ روپے کا ڈرافٹ نواب صاحب کو پیش کر دیا گیا تھا، جسے نواب صاحب نے نہایت بے اعتنائی سے دردانہ کے سپرد کر دیا۔
دردانہ البتہ نوشاب کو دیکھ رہی تھی۔ نوشاب یہاں اپنے آپ کو لیے دیے رہتی تھی اور کرب و جوار میں اس کی کسی سے شناسائی نہیں تھی، اس لیے بالکل پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون ہے۔ نوشاب نے بھی اس سلسلے میں خاموشی ہی اختیار کی تھی، البتہ دردانہ نے اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، لیکن نوشاب نے اسے کوئی لفٹ نہیں دی اور پھر وہ وہاں سے چلے آئے۔ نواب خیرات علی نے وعدہ کیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر کوٹھی ان لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی، اور ان لوگوں نے اسی شام سے کوٹھی کا سامان ٹرکوں کے ذریعے باہر جاتے دیکھا۔ نہ جانے نواب خیرات علی نے اپنے لیے کیا بندوبست کیا تھا۔ بہر صورت دردانہ اور رحمان تو پہلے ہی اس بات کے لیے تیار تھے اور اپنی اس نئی کوٹھی میں جانے کے لیے بے چین تھے، جو نہایت خوبصورت اور پرفضا مقام پر جدید طرز پر بنی ہوئی تھی۔ بس نواب خیرات علی کی وجہ سے یہ جھگڑا اٹکا ہوا تھا۔ وہ بڑی خوشی خوشی اپنا سارا سامان منتقل کر رہے تھے، اور اس منتقلی کو اس کوٹھی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا، کیونکہ دونوں کی کوٹھیاں برابر برابر تھیں۔ البتہ شام کو نواب عزیز الدین خان کی کوٹھی میں بڑی خوشیوں کا سا ماحول تھا۔ تمیز الدین خان صاحب تو اس بات پر پھولے نہیں سما رہے تھے کہ یہ کوٹھی انہیں مل گئی اور اب وہ اپنی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں۔ دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ رات تک یہ خوشیاں جاری رہیں۔ شفیع الدین شیکی اور عالم پناہ کو 25,000 روپے کمیشن دیا گیا تھا، جو ان کی توقع سے بہت زیادہ تھا۔ عزیز الدین خان نے 5,000 روپے انہیں انعام کے طور پر پیش کیا اور تمیز الدین کو بھی مجبور کیا کہ وہ 5,000 روپے انہیں بطور انعام دیں۔ چنانچہ یہ کیس 30-35 ہزار میں نمٹا تھا۔ جوشی کے گھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور پولیس آفیسر نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں جوشی بول رہا ہوں، اور میں اللہ کی ماری نصیبو۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور جوشی چونک پڑا۔ کون؟ مسٹر سہیل؟ اے تیرا ستیہ ناس جائے پولیس، اے مجھ نصیبو جلی کو سہیل کہہ رہا ہے؟ ارے نصیبو ہوں نصیبو، سمجھا تو؟ نصیبو نے کہا، مسٹر سہیل براہ کرم ٹھیک سے گفتگو کیجئے، میں ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہوں، ہر چند کہ میرے اور آپ کے درمیان بے تکلفی ہے تھوڑی سی، لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ آپ ٹیلی فون پر اس انداز میں گفتگو کریں۔ جوشی نے کہا، آئے ہائے، تو تقریر ہی کرنے بیٹھ گیا۔ ارے کچھ عزت بھی بنانی ہے یا یوں ہی کام چلانا ہے اپنا؟ میں نہیں سمجھا مسٹر سہیل۔ پھر وہی سہیل، میں کہتی ہوں جب تک مجھے نصیبو نہیں کہے گا میں تجھ سے دوسری بات نہیں کروں گی۔ کیا بات ہے مسٹر نصیبو؟ برائے کرم بتائیے تو صحیح۔ جوشی نے جھلاتے ہوئے کہا، آئے واری، آئے قربان، کیا کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے میں کہتا ہوں، آئے کئیو سنیو بعد میں، ملنا ہے تجھ سے، کہاں ملے گا جلدی بول۔ نصیبوں کے لہجوں میں ہیجڑوں کی سی کیفیت تھی۔ جوشی پریشانی سے گردن جھکانے لگا۔ باہر طور وہ اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی عجیب و غریب شخصیت کا دل سے قائل ہو چکا تھا، اس لیے برداشت ہی کرنے میں عافیت سمجھی اور کہنے لگا، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں بہت ہی خاص بات۔ کیا؟ یہاں نہیں بتاؤں گی۔ پھر آ جا میرے پاس، تیری تقدیر کھول رہی ہوں میں۔ کہاں آؤں؟ جہاں تو مناسب سمجھے۔ تو پھر رینبو کلب ہی ٹھیک رہے گا۔ جوشی نے جواب دیا، اے جہاں مل لے تیری مرضی، میں حاضر ہوں۔ نصیبو بدستور ہیجڑوں کے انداز میں بول رہا تھا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، آپ رینبو کلب پہنچ جائیں۔ جوشی نے جواب دیا، ٹھیک ہے آ جا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور ریسیور رکھ دیا گیا۔ جوشی ریسیور رکھ کر احمقانہ انداز میں اسے گھورنے لگا، پھر اس کے ہونٹوں پر جھپی جھپی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ نہ جانے یہ کمبخت کیا کہنا چاہتا ہے، اس نے سوچا۔ رینبو پہنچا تو سہیل ایک جگہ بیٹھا نظر آ گیا۔ صاف ستھرے لباس میں تھا، حسب معمول چہرے پر وہی دلکش سی کیفیت جو دلوں کو مو لیتی تھی۔ چور نگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں اور ٹھنڈی آہیں بھری جا رہی تھیں۔ جوشی مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو مسٹر سہیل۔ ہیلو، سہیل نے جواب دیا۔ شکر ہے کہ اس وقت آپ نصیبو نہیں ہیں۔ جوشی ہنستے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں کس وقت کیا ہوں مسٹر جوشی؟ اس سلسلے میں آپ کو تبصرہ کرنے کا حق حاصل نہیں، سہیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا معذرت خواہ ہوں، یہ بتائیں کہ آپ کو سہیل کہوں یا نصیبو؟ جو چاہے کہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ چند منٹ قبل آپ اس بات پر بضد تھے کہ آپ کو سہیل نہیں نصیبو کہا جائے۔ مسٹر جوشی،
آپ کو کوئی کام کی بات بھی کرنی ہے یا نہیں، یا دوسری صورت میں اس جگہ سے اٹھ جاتا ہوں؟ اوہو مسٹر سہیل، آپ ناراض نہ ہوں، میں اب کام ہی کی بات کروں گا۔ فرمائیے، کیا خاص بات ہے؟ میں نے تم سے ڈائر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں اور تمہیں اس سلسلے میں کچھ ہدایات دی تھیں۔ ہاں، میں نے اب ان سے انحراف تو نہیں کیا؟ نہیں، میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے ڈائر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں؟ موقع ہی نہیں مل سکا۔ بس حالات میں اس طرح الجھا دیا آپ نے کہ میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے ایک گوشے میں پناہ لینا مناسب سمجھا۔ حالانکہ یہ آپ جیسے پولیس آفیسرز کو زیب نہیں دیتا مسٹر جوشی۔ بعض اوقات معاملات ہم لوگوں کو بھی بے بس کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی خاص بات ہے مسٹر سہیل؟ اگر آپ کسی خاص سلسلے میں مجھے بتانا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی مسرت ہوگی۔ ہاں، تم نے میری بات مانی تھی اور شاید میں نے تم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر مجھ سے تعاون کرو گے تو فائدے میں ہی رہو گے۔ یہ فائدہ کس قسم کا ہوگا اس کے بارے میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں۔ ہاں فرمائیے، کیا خاص بات ہے؟ یقیناً جو بات آپ مجھے بتانا چاہیں گے وہ کوئی بہت ہی بڑی حیثیت رکھتی ہوگی۔ ہاں، بہت بڑی حیثیت۔ کیا تم پچھلے چند ماہ کا تجزیہ کرو گے مسٹر جوشی؟ مثلاً اس سفارت خانے کی بات جسے تباہ کر دیا گیا تھا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سہیل نے اس ملک کا نام لیا جس کا وہ سفارت خانہ تھا اور جوشی چونک پڑا۔ ہاں مگر وہ کیس کس کے پاس ہے مسٹر جوشی؟ میرا خیال ہے وہ کیس سیکرٹ سروس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ میں نہیں سمجھا یار، یہ تمہاری سمجھ اتنی ناقص کیوں ہوتی ہے؟ میں تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں اور تم ہر بات کے جواب میں کہہ رہے ہو میں نہیں سمجھا۔ او مسٹر سہیل، اگر اس سلسلے میں مجھے کچھ کرنے کا موقع مل جائے تو آپ یقین کریں میری زندگی بن سکتی ہے۔ بہت خوشی ہوگی مجھے مسٹر جوشی، کیونکہ تم نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ باہر طور میں تمہارے سامنے ایک نام دہراؤں گا، کیا تم اس نام سے واقف ہو؟ کون سا نام؟ جوشی نے پوچھا۔ گولیور۔ ہاں کیوں نہیں، گولیور کے بارے میں کچھ اطلاعات مجھے حالیہ طور پر ملی ہیں۔ ایک دوسرے ملک سے یہ اطلاع فراہم کی گئی ہے میرے محکمے کو کہ شاید گولیور اس ملک میں موجود ہے۔ تمہارا خیال درست ہے اور سفارت خانے کی تباہی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ وہ کسی خاص ملک کی طرف سے یہاں آیا ہے اور اسی ملک کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ ملک اس سفارت خانے کو تباہ کرانا چاہتا تھا اور یہ ہمارا ذاتی مسئلہ بھی ہے۔ اس طرح ہمارے تعلقات اس ملک سے خراب ہونے کا اندیشہ ہے جس کا وہ سفارت خانہ تھا۔ گولیور کے سپرد یہی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اس سفارت خانے کو تباہ کرا دے تاکہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ وہ یہاں اس کام کے لیے پوری قوت سے آیا تھا۔ ویری گڈ، آپ کو یہ ساری معلومات کیسے ہوئیں؟ سنتے رہو، بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سہیل نے کہا، اور جوشی پر اشتیاق انداز میں سہیل کے سامنے جھک گیا۔ مجھے بتائیے، میں خاموشی سے سنوں گا۔ وہ شخص مسٹر ڈائر جس سے تم مل چکے ہو دراصل گولیور ہے، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ یہاں آ کر اپنا کام انجام دینے کے بجائے میرے چکر میں پھنس گیا۔ آپ کے چکر میں؟ ہاں، ظاہر ہے تمہیں بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے اس کا۔ ڈائر نے مجھے پھانسنے کے لیے یہاں قتل و غارت گری بھی کی ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈائر کہا، لیکن میں نے اس کی شخصیت کی اصل تلاش کر لی۔ او مسٹر سہیل، اگر وہ گولیور ہے اور اگر اس نے یہ سفارت خانہ تباہ کیا ہے تو یقینی طور پر یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور میرا خیال ہے یہ اطلاع ہی میرے محکمے کے لیے بہت بڑی ہوگی۔ نہ صرف اطلاع، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم گولیور کو گرفتار کرواؤ۔ میں؟ جوشی ہکلایا۔ ہاں تم۔ مگر کیا یہ ممکن ہے مسٹر سہیل؟ ہاں ممکن ہے۔ کیسے؟ جوشی نے پوچھا۔ میں گولیور کو تمہارے حوالے کروں گا، اس کے حواریوں سمیت، لیکن اس کے حواریوں کے لیے تمہیں خود ہی ایک جگہ چھاپا مارنا پڑے گا۔ وہاں اس کے تمام ساتھی موجود ہوتے ہیں، آج کل خاموش ہیں، گرفتار ہو جائیں گے۔ اور گولیور؟ وہ میری تحویل میں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ مسٹر جوشی کہ آپ کو آئندہ بھی میرے لیے کام کرتے رہنا ہوگا۔ نصیب و جرائم پیشہ آدمی نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ کو منوانے کی آرزو رکھتا ہے، اور اسی لیے اس نے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے چنگل میں پھانس رکھا ہے۔ مجھے اندازہ ہے مسٹر سہیل۔ ٹھیک ہے، پھر تم یہ کاغذ پڑھو۔ سہیل نے ایک کاغذ جوشی کی جانب بڑھایا۔ یہ وہی اعتراف نامہ تھا جو گولیور نے اسے لکھ کر دیا تھا۔
جوشی متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تھا اور پھر کپ کپاتے لہجے میں بولا، یہ اسی کی تحریر ہے، میں پہچانتا ہوں، پچھلی بار بھی وہ یہاں گرفتار ہو گیا تھا لیکن پھر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی جو پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے، میں اس تحریر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، یقیناً یہ اسی کی تحریر ہے۔ اس طرح تو آپ کو اور آسانی ہو گئی۔ جی ہاں، لیکن مسٹر سہیل، براہ کرم یہ تو بتائیے کہ یہ شخص کہاں پر ملے گا؟ میری مٹھی میں موجود ہے، آپ جس وقت بھی میرے ساتھ چلیں گے میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے آدمیوں کی گرفتاری کا بندوبست کرو۔ بہت بہتر، اگر آپ مجھے صحیح نام، پتہ اور جگہ بتا دیں تو میں فوری طور پر اس کا انتظام کرتا ہوں۔ ذہین لوگوں کو بھیجیے، ان میں سے جو بھی نکل گیا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری پر ہوگا، بس آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس کا انتظام کیے لیتا ہوں۔ جوشی نے کہا، تو پھر سنیے، بیڈن روڈ کے 7ویں بنگلے میں جس کا نمبر 295 ہے، اس میں یہ تمام لوگ موجود ہیں اور خود گولیور میری قید میں ہے۔ آپ کی قید میں؟ ہاں، میری قید میں، سہیل نے جواب دیا اور جوشی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹیلی فون کر دوں، فوری طور پر میں اس کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً کر دیں، آج رات کو انہیں گرفتار ہو جانا چاہیے۔ اور گولیور؟ ارے یار، بے صبری کیوں کر رہے ہو؟ میرے ساتھ جس وقت بھی چلو گے گولیور کو تمہارے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ ایک ہیجڑے کے روپ میں ہے۔ ہیجڑے کے؟ جوشی ہکلا گیا۔ ہاں، نصیبوں کے سامنے آئے گا تو یہی مزے رہیں گے اس کے، سہیل نے کہکہا لگا کر کہا۔ جوشی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ ٹیلی فون کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو فون کیا اور انتہائی رازدارانہ انداز میں انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ کئی اعلیٰ پولیس افسران اس جگہ پر چھاپا مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جوشی نے کہا تھا کہ گولیور کو وہ خود گرفتار کرے گا، البتہ ان لوگوں کو اس مخصوص پتے پر سے گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لے جائے اور اس کے بعد وہ گولیور کے ساتھ وہاں پہنچے گا۔ جوشی اتنا بے صبر نظر آ رہا تھا کہ ٹیلی فون کر کے واپس آتے ہی اس نے نصیبوں سے یہ سوال کر دیا، مسٹر سہیل، مسٹر گولیور کو کس وقت گرفتار کریں گے؟ ابھی بیٹھو، کھاؤ پیو، تھوڑی دیر کے بعد چلیں گے، پھر تم اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ لیکن مسٹر سہیل، اس سلسلے میں میں آپ کو کیا پیش کر سکوں گا؟ شہرت، پبلسٹی، نصیبوں کا نام اخبارات کی زینت بننا چاہیے، لیکن سہیل کے بارے میں کچھ نہ لکھا جائے، نصیبوں کی تصویر کے لیے بھی کوئی تگ و دو نہ کی جائے۔ بہت بہتر، ایسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھیے گا میں کس طرح پریس کو رپورٹ دیتا ہوں، جوشی نے کہا، اور پھر اس نے ایک مشروب منگوایا۔ اس کے علاوہ سہیل نے کچھ کھانا پینا پسند نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بہر صورت یہاں سے فارغ ہو کر وہ اٹھ گئے۔ جوشی سہیل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں سہیل نے کہا، اس عمارت کے بارے میں کوئی تفصیل کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ تم کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کرو گے اور نہ ہی اخبارات میں اس عمارت کا ذکر آئے گا، بلکہ تم کہو گے کہ گولیور کو بھی تم نے اس کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا ہے۔ او، کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر رہائش گاہ کی بات نہ کرو تو کہیں اور کے لیے بھی کہہ سکتے ہو۔ تم تو ظاہر ہے بہت عرصے سے گولیور کے پیچھے تھے اور تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ سفارت خانے میں قتل اور غارت گری کا ملزم گولیور ہے۔ پھر تمہیں بہت سے کاغذات بھی دستیاب ہوں گے اس عمارت سے اور تمام تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ بہت بہتر مسٹر سہیل، بہت بہتر۔ آپ یقیناً میری تقدیر بنانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ چلتے رہو، چلتے رہو، سہیل نے جواب دیا اور جوشی خاموش ہو گیا۔ سہیل اسے لے کر اسی عمارت میں گیا جہاں گولیور موجود تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں گولیور کو قید کر دیا گیا تھا۔ گولیور اب بھی اسی انداز میں بیٹھا ہوا تھا، میک اپ زدہ چہرہ تھا اور زنانہ لباس تھا، لیکن اس کے چہرے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عورت نہیں، مرد ہے۔ جوشی نے اسے دیکھا اور پھر متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑ دیں۔ دوسری طرف گولیور بھی جوشی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن باہر مسلح لوگوں کو موجود دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو کھیل بگڑ ہی چکا ہے۔ وہ تو اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جس میں نہ جانے اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی۔ جوشی کو دیکھ کر وہ غرایا اور خونخوار لہجے میں بولا، تم؟
تم آفیسر بہت ذلیل انسان ہو، مجھ سے رشوت لے کر کھا گئے اور اس شخص کے لیے کام کر رہے ہو۔ تم کون ہو؟ جوشی نے متحیرانہ انداز میں کہا، اور گولیور کو احساس ہوا کہ وہ کس شکل میں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ شرما رہی ہے بیچاری، سہیل نے عجیب سے لہجے میں کہا اور ہنس پڑا۔ جوشی کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ پھر اس نے سہیل سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن یہ کیا ہے مسٹر سہیل؟ کچھ نہیں، شوق ہے اس کا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر ٹھہرو، تم تو اسے اصلی شکل ہی میں لے جاؤ گے۔